اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 87۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالی بنی اسرائیل کو ان کے عہود یاد دلاتے ہیں، جو وعدے ان سے لیے گئے تھے، اور پھر انہوں نے سارے پکے وعدے توڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ چند آیات میں چلایا کہ یہ وعدہ تم سے ہوا، یہ ہوا، پھر تم نے یہ توڑا، تم نے یہ توڑا۔ اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تورات جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے دیگر انبیاء بھیجے، صرف اس لیے کہ وہ تمہیں تمہاری تورات کو یاد دلائے کہ دیکھو یہ تورات جو نازل ہوئی ہے، اس میں یہ وعدہ ہے، اس میں یہ حکم ہے، اس میں یہ حکم ہے۔ اور پھر اسی کتاب کی تائید کے لیے اور تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور عیسیٰ بن مریم کے سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے روح القدس کی تائید اس کو دلا دی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا اور وہ نبی ایسے احکام تمہارے سامنے پیش کرتا رہا جو احکام تمہیں پسند نہیں تھے، تو تم لوگوں نے تکبر کر کے اس کا انکار کر دیا۔ ہاں، جو احکام تمہیں پسند تھے وہ تو تم لوگوں نے مان لیے، مگر جو احکام ذرا مشکل لگے، ذرا طبیعت پہ بوجھ لگے، تو اس سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام اور وتیرہ ہی یہ ہے کہ تم نے ایک گروہ انبیاء کو جھٹلایا۔ کچھ انبیاء کے بارے میں تو تم لوگوں نے کہا کہ یہ تو نبی ہے ہی نہیں، تو جھوٹا ہے۔ اور کچھ انبیاء ایسے تھے جہاں تمہارا بس چلا تو تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ مگر اپنی خواہش کے خلاف تورات یا انجیل کی ایک بات بھی تم نے نہیں مانی۔ اب اس آیت کے اندر بھی ہم مسلمانوں کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ مسلمان بھی ٹھیک اپنے پیش رو، اپنے اکابرین، اپنے مشران، آباء و اجداد جو یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، ٹھیک آج کا مسلمان ان کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ اللہ تعالی کی کتابوں کے اندر جو جو احکام ان کو پسند آئے، جو آسان لگے، وہ تو مسلمان کرتے رہے۔ نماز پڑھو اس لیے کہ اس پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، روزہ رکھو اور لباس پہنو، داڑھی رکھو، ذکر و اذکار کرو، لمبی لمبی رکعتیں پڑھو،
یہ تو تم لوگوں نے مان لیا اور اس کو تسلیم کیا اور ساری دنیا نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو احکام ہمیں مشکل لگے یا ہمیں پسند نہ آئے وہ احکام ہم مسلمانوں نے بھی چھوڑ دیے۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے جیب کے پیسے ان کے غربت اور ان کی فقر کے لیے استعمال کرنا، حج اور عمرے میں جانے سے پہلے اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کی غربت کا پتہ لگانا، اگر کوئی بے بس ہے اس کی شادی کرانا، اگر کوئی کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے تو اپنا آٹا اس کے ساتھ تقسیم کرنا اور اپنے جیب کے پیسے ان کو دے کر کے ان کا کام چلانا۔ یہ ساری باتیں ہمیں اچھی نہیں لگی اور ہمیں پسند نہیں ہے، تو ان سب کو ہم نے چھوڑا ہے۔ فقیر کو پیسہ دینا، غریب کی مدد کرنا، اپنی بیٹی کی شادی بغیر لاکھوں اور کروڑوں کے کروانا، اور لڑکی کو جو جگہ پسند ہو وہاں دینا، لڑکے کو جو پسند ہو اس کو دینا، اور قانون اللہ تعالی کا چلانا، تجارت اللہ کے قانون کے مطابق کرنا، یہ مسلمانوں کو راس نہیں آیا، پسند نہیں آیا، تو اس کو چھوڑ دیا۔ اور بس صرف چند احکام جو ذرا پیارے تھے، آسان تھے، نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ وغیرہ کرنا، خیراتیں دینا، یہ آسان لگا تو یہ عین یہودیوں کی طرح ہم بھی ہیں۔ تو یہ ساری آیتیں مسلمانوں کے پاس بھیجی گئی ہیں، ہر آیت میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، تورات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا، وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد بالرسل، انبیاء کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے تورات بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا، تو اس تورات کے احکام کی یاد دہانی کے لیے ہم نے پے در پے اس کے بعد بہت سارے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دے دیا عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹی عیسیٰ کو، البینات، پکے دلائل، پکے دلائل، معجزات۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات اس لیے دیے کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تم لوگ اس کو جھٹلاتے تھے کہ تم نبی نہیں ہو، تم کس سے پیدا ہوئے ہو، تمہارا تو باپ نہیں ہے، العیاذ باللہ تم تو حرامی ہو، العیاذ باللہ تم تو فلان کے بیٹے ہو، تم کہاں سے نبی بنے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے بھیجا تھا تورات کے احکام کی یاد دہانی کے لیے، مگر تم اس کو جھٹلا رہے تھے۔ تو وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، پکے دلائل اور معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کو مضبوط کر دیا اور تائید کروا دی اس کی، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، روح پاک کے ساتھ، یعنی جبرائیل کے ذریعے اس کی تائید کروا دی۔ اور ظاہر بات ہے ہر نبی کی تائید جبرائیل کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ جتنے معجزات انبیاء کرام دکھاتے رہے ہیں، یہ اللہ تعالی جبرائیل کی تائید کے ذریعے سے دکھاتے رہے ہیں، مگر یہاں خصوصاً جو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کو ذکر کیا، روح پاک کی اس تائید کو یہ اس لیے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے یہ بدگمانی اور یہ بہتان تراشی کی تھی کہ یہ انجیلی متی کے اندر باب نمبر 12 میں ایک تفصیلی بات آئی ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بندے لائے گئے، وہ اندھے بھی تھے اور گونگے بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب ان پر ہاتھ پھیرا تو ان کی آنکھیں بھی بنا ہو گئیں اور ان کی زبان بھی کھل گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ شیطانوں اور بھوتوں کے سردار بعلزبول اس کی تائید کر رہا ہے۔ یہ بھوتوں اور شیطانوں کے سردار کا نام ہے بعلزبول، کہ یہ اس کی تائید کر رہا ہے، اس کے ساتھ تو شیطان مدد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کی تائید کروا دی روح پاک کے ذریعے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، آیا پھر جب جب آیا تمہارے پاس رسول، پیغمبر، جب جب لایا تمہارے پاس رسول، ما بما ان احکام کو، لا تہوا انفسکم، جو تمہاری خواہش نہیں چاہتی تھی۔ مسلمانوں کو ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء حضرات تو یہ آیات ایسے سناتے ہیں جس طرح کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ قرآن ہمارے پاس آیا ہے، یہ ان کی باتیں صرف اس لیے سنائی گئی ہیں کہ تم اس میں چہرہ دیکھ لو، کہیں تم تو اسی طرح یہودی نہیں بنے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، آیا پس جب جب آیا تمہارے پاس، جب جب لایا تمہارے پاس رسول، پیغمبر، بما ان احکام کو، لا تہوا، جس کو پسند نہیں کیا، انفسکم، تمہاری نفسوں نے، تمہارے خواہشوں نے۔ پیغمبر جن جن احکام کو لایا اور تمہاری خواہش نے پسند نہیں کیا، استکبرتم، تو تم لوگوں نے تکبر کیا۔ یعنی جو احکام تمہیں اچھے نہیں لگے تو تم لوگوں نے اس سے تکبر کیا۔ جس طرح کہ آج کا مسلمان شرعی قوانین کو پسند نہیں کرتا، اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ 70 سالوں سے پاکستان بنا ہوا ہے، اس کے اندر شرعی قوانین کا نفاذ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر کئی سالوں سے شرعی امور کا نفاذ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی دیگر تمام علاقوں کے اندر، تمام ملکوں کے اندر، کسی ملک میں بھی ابھی تک شرعی قوانین سارے کے سارے لاگو نہیں ہیں۔ ہاں، جو ان کو پسند ہے، جس طرح کی سعودی کے اندر اگر کوئی غیر زنا کرتا ہے، اگر کوئی غیر چرس لے کر آتا ہے تو اس کے لیے اعدام ہے، اس کا سر کٹواتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے شیوخ، اپنے بڑے زنا کرے اور وہ کچھ کریں تو اس کے لیے کھلی چھٹی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی طرح تم بھی بنے ہوئے ہو۔ افکلما جاءکم، آیا پس جب جب لایا تمہارے پاس رسول، پیغمبر، بما ان احکام کو، لا تہوا انفسکم، جو تمہاری خواہشوں نے پسند نہیں کیا، استکبرتم، تو تم لوگوں نے بڑائی اور تکبر کیا، اس کو ٹکرایا۔ جس طرح کہ آج کے مسلمانوں نے ہمسایوں کے حقوق کو ٹکرایا ہے اور چور کے سزا میں ہاتھ کاٹنے کو ٹکرایا ہے، زنا کے سزا کے اندر 100 کوڑوں کو ٹکرایا ہے، اور تمام شرعی سزاؤں کو، چونکہ ہمارے خواہشوں کو پسند نہیں ہے، ہمارے افسروں کو یہ پسند نہیں ہے، ہمارے آقاؤں کو، انگریزوں کو، برطانیہ والوں کو، ہمارے بڑے بڑے ادارے والوں کو یہ پسند نہیں ہے، تو اس سے بڑائی کرتے ہیں۔ نہیں جی، یہ تو بس جمہوریت ہے۔ دیکھو، ووٹ سے جو بھی کچھ آتا ہے، اگر لوگ شریعت چاہتے ہیں تو ووٹ کے ذریعے لائے۔ تو استکبرتم، اللہ فرماتے ہیں جب جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لایا جو احکام تمہیں پسند نہیں تھے، تو تم نے ان کا انکار کر دیا، اور تمہارا وتیرہ یہ رہا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم لوگوں نے ایک گروہ انبیاء کو جھٹلایا،
وفریقن اور دوسرے گروہ کو تقتلون تم لوگوں نے قتل کیا، انہیں چند انبیاء کو جٹلایا اور چند کو قتل کروایا، اس لیے کہ وہ ایسے احکام لاتے رہے جو تمہیں پسند نہیں تھے۔ بعینہ یہ آیت آج کے مسلمانوں پر فٹ ہے، ہم بھی اسی طرح ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہزاروں حق پرست علماء پیدا ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں داعی حق پیدا ہو گئے، مگر جو سچی بات بتانے والے رہے ان کو لوگوں نے جھٹلایا کہ یہ گمراہ ہے، یہ تو منکر فلان ہے، یہ تو منکر فلان ہے، اور اچھی باتیں جو ان کو پسند نہیں تھی ان کو ٹکرایا، اور جو چیزیں ان کو پسند تھی، نماز، روزہ، حج، ذکر، داڑھی، شادی، نکاح، بیاہ وغیرہ، یہ چند چیزیں بس نکالی کہ یہ بھائی اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا طریقہ یہی رہا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یہودیوں کو جب دعوت قرآن اور دعوت ما انزل اللہ دیا جاتا تھا تو وقالو وہ کہتے تھے، قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں، ہمارے دل بند ہیں، یا ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے، یا تو ان کا خیال یہ تھا، وقالو قلوبنا غلف، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے دل بند ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر تمہاری باتیں سچی ہیں، انبیاء سے کہتے تھے کہ اگر تمہاری باتیں اور تمہاری یہ آیات اور تمہارے یہ احکام اگر سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر کیوں جگہ نہیں بنا لیتی ہیں؟ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر جگہ بنا لیتے اور یہ مسائل ہمارے دلوں میں اتر جاتے۔ یا وہ یہ سمجھتے تھے قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی تمہارے ان فضول احکام کے لیے ہمارے ساتھ کوئی جگہ نہیں ہے۔ انبیاء سے اور حق پرستوں سے کہتے تھے کہ تمہارے یہ جو احکام ہے، تم جن احکام کے پرچار کرتے ہو، تم جو مسائل بیان کرتے ہو، یہ فضول ہے، ہمیں یہ نہیں سننے ہیں۔ آج کل بھی یہی مسئلہ ہے۔ بہت سارے یہودیوں کے بچے جو مولویوں کی شکل میں موجود ہیں، جو مفتیوں کی شکل میں موجود ہیں، جو مشائخ کی شکل میں موجود ہیں، جو گروہوں اور پارٹیوں کے شکلوں میں موجود ہے، وہ ظالم کے بچے آج بھی کہتے ہیں کہ بھئی فلان فضول باتیں سناتا ہے، فلان تو گمراہ ہو گیا ہے، ان کی ترجموں کو نہ سنو، ان کے دروس کو مت سنو، یہ تو منکر حدیث ہے۔ ہمارے پاس ان کی کلپ سننے کا وقت نہیں ہے، ہم کیوں ان کے جلسے سنیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کا وتیرہ تھا، وقالو، اور وہ کہتے تھے، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل بند ہیں، بھرے ہوئے ہیں، تمہارے فضول باتوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہارے دل علم سے نہیں بھرے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ بکفرہم، ان کے انکار کے سبب۔ وہ جو حق مسائل سے روگردانی کرتے ہیں، وہ جو سچے مسائل سے منہ پھیرتے ہیں، جو اچھے مسائل سنانے والوں کو گمراہ کہتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کے قتل کے در پہ ہیں، ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس کفر کے سبب یہ ملعون ہو گئے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ شاذ و نادر ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت کم ایمان قبول کرتے ہیں، اس سے توقع نہ رکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جن پر، تو اللہ فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس بہت شاذ و نادر ہی یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ قرآن کی بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ،
ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس جب قرآن آئی من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، کوئی نئی کتاب نہیں تھی، کوئی انوکھی چیز نہیں تھی، بلکہ مصدقن، یہ تصدیق کرنے والی تھی، لما، ان کتابوں کی، معاہم، جو ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس تورات میں جو باتیں آئی تھیں، انجیل میں جو باتیں آئی تھیں، اور زبور میں جو باتیں آئی تھیں، اور صحف آسمانیہ میں جو باتیں آئی تھیں، اللہ فرماتے ہیں ان ساری باتوں کی تصدیق اس قرآن میں موجود تھی۔ ان کے انبیاء کی تائید تھی، ان کے عقائد کی تائید تھی۔ مصدقن، تصدیق کرنے والی تھی یہ کتاب، لما، ان احکام اور ان پیشگوئیوں کی، معاہم، جو ان کے پاس تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور عجیب بات ہے، ان کو چونکہ اپنی کتابوں کے اندر یہ پیشگوئی آئی تھی کہ آخری زمانے میں ایک آخری کتاب نازل ہوگی، اور وہ بالکل اٹل کتاب ہوگی، اور ایک خاتم النبیین آئے گا، اس پر یہ کتاب نازل ہوگی، اور یہ کتاب اور یہ نبی ایسا نبی اور ایسی کتاب ہوگی کہ اس کو تسلیم کر کے اللہ تعالی اس پر ایمان لانے والوں کو سارے کفار اور ظالموں سے چھٹکارا دے گا۔ تو وہ لوگ دعائیاں دیتے تھے اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ پروردگار عالم جلد جلد کرے کہ وہ کتاب نازل ہو، اللہ کرے کہ جلدی وہ نبی آ جائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ جلدی یہ کتاب آ جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کتاب آئی تو انہوں نے اس کو ایسا پس پش ڈال دیا جس طرح کے سرے سے اس کتاب کو یہ لوگ جانتی ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب قرآن من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی تھی، لما، ان احکام اور ان پیشگوئیوں کی، معاہم، جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا من قبل، اور تھے یہ تمہارے آباء و اجداد، یہ بنی اسرائیل، یہ جو تمہارے اکابرین ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وَكَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یستفتحون، فتح کی دعائیں مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف، کافروں کے خلاف فتح پانے کی دعائیں مانگتے تھے۔ کس طرح دعائیں؟ اس آیت سے لوگ وسیلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے قرآنی آیات کو غلط معانی پہنا کر اپنے گندے عقائد کی تائید اور ترویج کے لیے اس قرآن کو لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے یہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے پیش رو، من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ اس کتاب کو بہت جلد نازل فرما، اے اللہ اس نبی اور رسول کو بہت جلد بھیج دے تاکہ ہم اس کتاب پر ایمان لا کر کافروں کا مقابلہ کریں اور کافروں اور ظالموں کے جبر سے ہم چھوٹ جائیں۔ اے اللہ اس کتاب کو اس نبی پر بہت جلد بھیج دے تاکہ ہم اس کتاب پر ایمان لا کر ظالموں سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعائیں مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف، فلما جاءہم، پس جب آئی ان کے پاس،
فلما جاءہم، پس جب آئے ان کے پاس، ما وہ چیز، عرفو جو یہ لوگ اس کو جانتے تھے، یعنی ان کو پتا تھا کہ ایسی کتاب آنے والی ہے، ان کو پتا تھا کہ ایسے نبی آنے والے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس، جب یہ دعائیں مانگ رہے تھے، فلما جاءہم، پس جب آئی ان کے پاس، ما وہ کتاب، عرفو جو وہ جانتے تھے، کفروا بھی تو انکار کیا اس کا۔ جب قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر، ایسے کافروں پر جن کو خوب پتا تھا کہ یہ قرآن حق اور صداقت کی نشانی ہے، یہ آئے گا تو ہم اس کو مان کر کے تمام ظالم اور جابروں سے چھوٹ جائیں گے، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو انہوں نے جھٹلایا اور اس کا انکار کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس ما، بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اس کے ذریعے، بہت بری ہے وہ چیز جس کی ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کیا، بما، اس کتاب کی، انزل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو نازل کیا تھا انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ انکار بہت بری چیز ہے کہ انہوں نے اس انکار کو خریدا اور اپنے آپ کو بیچ دیا، آخرت اور دنیا سب کو برباد کر دیا۔ کیوں انہوں نے یہ ما انزل اللہ کا انکار کیوں کیا؟ جو لوگ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا سے محمد الرسول اللہ مراد لیتے ہیں، تو ان کو بما انزل اللہ کے لفظ پر ذرا توجہ دینی چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یستفتحون سے مراد ما انزل اللہ ہے، یہ وسیلہ بذوات نہیں ہے، بلکہ ان یکفروا بما انزل اللہ، انہوں نے کفر کیا اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ کیوں کیا؟ بغین، از راہ زد، از وجہ بغض، از وجہ حسد کے۔ کس چیز کی حسد؟ ان ینزل اللہ، کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ، اپنے فضل کو، علی من، ان لوگوں پر، یشاء، جس کو وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ان لوگوں نے اس زد کی وجہ سے قرآن کا انکار کیا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ قرآن تو ہمارے بنی اسرائیل پر نازل ہوگی، ان کا خیال تو یہ تھا کہ سارے انبیاء ہمارے ہی کے اندر آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے، اور ساری 4000 انبیاء سارے بنی اسرائیل میں سے آئے، تو ان کا خیال تھا کہ قرآن بھی ہمارے ہی گھر میں، ہمارے ہی خاندان کی کسی فرد پر نازل ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ان کے خاندان کے باہر، بنی اسرائیل کی جگہ پر بنی اسماعیل پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زد کی وجہ سے کہ یہ قرآن ہمارے خاندان میں نازل کیوں نہیں ہوا، یہ تو بنی اسماعیل میں نازل ہوا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فباؤوا بغضب، اللہ فرماتے ہیں پس لوٹے یہ غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب در غضب، یہ لوگ لوٹے غضب در غضب۔ پہلا غضب تو یہ تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عہود توڑے تھے، تورات پر عمل نہیں کیا تھا۔ دوسرا غضب اس وقت ہوا جب انہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ آج بھی جو لوگ قرآن کریم میں چند مسائل مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور باقی سارے قرآن کو انہوں نے چھوڑا ہے جس میں نظام آیا ہے، قانون آیا ہے، اور ہمسایوں کے حقوق آئے ہیں، پیسے لوگوں کو دینا ہے،
غریبوں کی فکر کرنی ہے، اپنا کھانا ان کے اوپر تقسیم کرانا ہے، یہ سب کچھ جن لوگوں نے چھوڑا ہے اور ساری دین میں صرف 5 وقتہ نماز اور داڑھی رکھتے ہیں، تو یہ سارے غضب در غضب میں مشغول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ بس لفظی ترجمہ سن لیجئے دوبارہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب تورات، وقفینا، اور پھر ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد بالرسل، کئی پیغمبر۔ اسی تورات کی یاد دہانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر ہم نے بھیجے۔ وآتینا، اور دے دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو البینات، پکے دلائل معجزات، وایدناہ، اور ہم نے تائید کروائی عیسیٰ علیہ السلام کی بروح القدس، روح پاک کے ذریعے۔ افکلما جاءکم، ایا پس جب لایا تمہارے پاس رسول، پیغمبر، بما، ان احکام کو، لا تہوا انفسکم، جو پسند نہیں کیا تمہارے نفسوں نے، استکبرتم، تو تم نے ان کا انکار کیا، اس سے تکبر کیا۔ جو احکام تمہیں پسند تھے، نماز روزہ، وہ قبول کر دیے، اور جو احکام تمہیں پسند نہیں تھے، جس طرح کے نظام اسلام ہے، استکبرتم، اس سے تم لوگوں نے تکبر کیا۔ ففریقاً کذبتم، پس ایک گروہ کی تم لوگوں نے تکذیب کی، وفریقاً، اور دوسرے گروہ انبیاء کو تقتلون، تم لوگوں نے قتل کیا۔ وقالو، اور تمہارے یہ مشران جو ہے یہود اور نصارہ، اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، بھرے ہوئے ہیں، تمہاری فضول باتوں کا ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، جو انہوں نے قرآن کا انکار کیا، احکام کا انکار کیا۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس شاذ و نادر ہی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم، اور بس جب آئی ان کے پاس کتاب، قرآن، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والی تھی، لما، ان کتابوں اور پیشگوئیوں کی، معہم، جو ان کے پاس تھی، وکانو، اور تھے یہ لوگ، من قبل، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعائیں مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف۔ فلما جاءہم، پس جب آئی ان کے پاس، ما، وہ چیز، عرفو، جو یہ لوگ جانتے تھے، کفروا بھی، تو انکار کیا اس کا۔ فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین، ایسے انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما، بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا بھی، جو بیچا انہوں نے اس کے بدلے، انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی نفسوں کو بیچا؟ ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کیا، بما، اس کتاب کا، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کا انکار کیا۔ کیوں کیا؟ بغین، از وجہ زد اور حسد کے، ان ینزل اللہ، کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ، اپنی وحی اور اپنے فضل کو، علی من، ان لوگوں پر، یشاء، جس کو چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس لوٹے یہ لوگ غضب در غضب۔ وللکافرین، اور خاص انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین اس قرآن کریم کو مسلمانوں کے دلوں میں اتار دے۔ الہ العالمین اس قرآن کو مسلمانوں کے لیے اپنی کتاب بنا دے،
کہ یہ اس قرآن کریم کو یہود اور نصارہ کی آیات کا مجموعہ نہ سمجھے، بلکہ مسلمان اس قرآن کو اپنی آیات اور اپنی کتاب سمجھ لے کہ یہ ہمارے پاس آئی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ ان آیات میں اپنے چہرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔